لوگ بددعا سے ڈرتے ہیں مگر اپنے اعمال سے نہیں۔ برے حالات تب ہی آتے ہیں جب اللہ کے قانون کو چھوڑا جائے۔ دو طرح چیزیں دیکھنے سے چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے اور دوسرا غرور سے۔ کرنے دو جو بکواس کرتے ہیں، ہمیشہ خالی برتن ہی آواز کرتے ہیں۔ کوئی تکلیف مستقل نہیں ہوتی، جہاں خوشیاں ملتی ہیں وہاں غم بھی ہمارے منتظر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 3 آدمی بھی سفر کریں تو ان میں سے ایک کو اپنا امیر بنا لینا چاہیے۔ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ اپنی ناکامیوں کو اپنی ہمت توڑنے نہ دیں، بلکہ انہیں اپنی ترقی کی سیڑھی بنائیں۔ گرمی میں ٹھنڈا کمرہ اور بھوک کے وقت روٹی کا مل جانا، یہ آج کے دور کی بہت بڑی نعمت میں سے ایک ہے۔ ان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ قربانی کا بکرا خریدنے سے پہلے ان لوگوں کے پیسے ضرور ادا کریں جن کو آپ نے بکرا بنایا ہوا ہے۔ مرنے کے بعد کی گئی تعریف اور دل دکھانے کے بعد مانگی ہوئی معافی دونوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ ان دونوں کے درمیان کیے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور حج مقبول کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ تنہائی کا گناہ زوال تک اور تنہائی کی نیکی کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ کوشش کریں مرنے سے پہلے اللہ کو پیار ہو جائے۔ جو دروازہ غریبوں کے لیے نہیں کھلتا، وہ ڈاکٹرز کے لیے کھلتا ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب پنے ہمارے متعلق نہیں ہوتے، بس اگر کوئی ایسا پیج سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کیجیے۔ دولت ایک جھٹکے میں، خوبصورتی ایک بیماری میں، اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے نفل روزہ رکھنے والے اور نفل نماز پڑھنے والے کے مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے۔ آج کل کچھ لوگ آزادی مغربی والی اور اپنے حقوق شریعت کے مطابق چاہتے ہیں۔ دل سے اگر صاف رہو گے تو کم ہی لوگوں کے خاص رہو گے۔ شادی شدہ مردوں اور عورتوں کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ سوشل میڈیا کے فلٹر شدہ خوبصورت چہروں اور زیادہ ہمدردی کرنے والے انسان سے متاثر نہ ہو۔ جو شخص آپ کے نکاح میں ہے وہی آپ کا خیر خواہ اور دنیا کا بہترین انسان ہے۔ سماج میں سب سے ہوشیار وہ ہے جو نادان بننے کا فن جانتا ہو۔ ایسی چیزوں پر افسوس کرنا چھوڑ دیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بیت اللہ کے 50 طواف کیے وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے بلی اور پرندوں کو دانہ ڈالنے سے معافی نہیں ملتی۔ تعلیم کسی کو تمیز نہیں سکھاتی۔ ہمارے باپ دادا ہم سے کم پڑھے لکھے تھے لیکن ہم سے کہیں زیادہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے۔ چائے میں گرا بسکٹ اور نظروں سے گرا انسان دوبارہ اپنی اصلی حالت میں نہیں آ سکتا۔ حالات چاہے کتنے بھی خراب ہوں، ہمیں ان میں چھپی ہوئی نعمتوں کو پہچاننے والا بننا چاہیے۔ جب ہم اللہ کی نہیں سنتے تو وہ ہمارے ہاتھ میں سب کچھ تھما کر ہمیں بے سکون کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحج کے 10 دنوں میں سے
ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات عبادت کی لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ حرام لقمے کے ساتھ عبادت ایسی ہی ہے جیسے دریا کی موجوں کے سامنے مٹی کے گھر۔ حق بات کہنے کے ساتھ حق بات سننے کا جذبہ ہو تو آپ حق پر ہیں۔ خود کو کسی کا اتنا عادی نہ بنائیں کہ آپ کی خوشیاں اس کی فرصتوں کی محتاج ہو کر رہ جائیں۔ خاموش زبان، اداس دل، سوئے ہوئے نصیب، اے زندگی تیرے تحفوں پہ ہم آہ کریں یا واہ۔ خوشی میسج سے خالی زندگی کا نام نہیں ہے، خوشی در حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے حالات کو قبول کر کے ان میں سکون تلاش کریں۔ دولت نے کتنی عورتوں کی غلط جگہ شادیاں کرا دیں، اور حسن نے کئی مردوں کی غلط جگہ شادیاں کروا کے ذہنی سکون بھی چھین لیا۔ دنیا کا چھوٹ جانا شدید ہے، لیکن جنت کا ہاتھ سے نکل جانا بہت شدید ہے، اور بے شک جنت کی قیمت ہی دنیا چھوڑنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، غریب ایمان والے یعنی دنیا میں جس کے پاس مال بہت تھوڑا تھا، مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ گانے سننے سے مرد کی غیرت ختم ہو جاتی ہے اور عورت میں بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے۔ کامیابی صبح کے جیسی ہوتی ہے، مانگنے پر نہیں، جاگنے پر ملتی ہے۔ جس دن قرآن خوانی کے بجائے قرآن فہمی کی محفل شروع ہو جائیں گی، اس دن سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی انشاءاللہ۔ خوشی یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے ہم اس میں خوبصورتی دیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کچھ لوگوں کے امتحان بہت لیتا ہے مگر کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو سب کچھ دے دیتا ہے مگر ساتھ نہیں دیتا۔ مٹی سے مٹی تک کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے، اور وہی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش بھی کرو، اس لیے کہ یہ بابرکت درخت کا تیل ہے۔ شکر کرو کہ صرف گرمی ہے، ورنہ ہمارے اعمال تو آگ جیسے ہیں۔ اچھا دوست سفید رنگ کی طرح ہوتا ہے، سفید رنگ میں کوئی بھی رنگ ملاؤ تو دنیا کا رنگ بن جائے گا، مگر دنیا کے سارے رنگ ملا کر بھی سفید رنگ نہیں بنتا۔ خاموشی اور آداب دونوں انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ دنیا کی مثال سانپ کی طرح ہے جس کا چھونا نرم ہوتا ہے مگر اس کا زہر جان لیوا ہوتا ہے۔ نادان اور جاہل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن عقل مند اور ہوشیار اس سے بچ کر رہتا ہے۔ تنقید کرنے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے اگر آپ پانی پر چل کر بھی دکھائیں گے تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ تیرنا نہیں آتا اس لیے چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف یا کسی غلام کو اپنے آقا مالک کے خلاف بھڑکائے۔ باپ اگر کڑک نہ ہو تو بیٹا اسے سڑک پر لے آتا ہے۔ لوگوں نے اپنے گھروں کو جنت بنا لیا اور جنت میں گھر بنانا بھول گئے۔ مجھے محبت ہے اپنے ہاتھوں کی سبھی انگلیوں سے، نہ جانے کس انگلی کو پکڑ کر میری ماں نے مجھے چلنا سکھایا تھا۔ اگر پانی کو زبان مل جاتی تو وہ لوگوں سے کہتا کہ تمہیں چہرہ نہیں دل دھونے کی ضرورت ہے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر کبھی جڑ بھی جائے
تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع فرماتا ہے کہ تم اپنے باپوں کی قسم کھاؤ۔ جس شخص کو قسم کھانا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے نام یا اس کی صفات کی قسم کھائے یا پھر چپ رہے، پر ضرور کچھ بنو، کیونکہ وقت کے ساتھ لوگ خیریت نہیں حیثیت پوچھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی ساری برائیوں پر قابو پانا چاہتا ہے تو وہ سچ بولنا شروع کر دے۔ کبھی فائدہ اٹھا کر تھک جاؤ تو اپنی گری ہوئی سوچ بھی اٹھا لینا۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت۔ جس کے اندر دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو وہ انسان کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ جتنا ہم نیکی کی راہ میں چلیں گے اتنی ہی اللہ کی مدد آئے گی، اور جتنی اللہ کی مدد آئے گی اتنا ہی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جاتا ہے تو فیصلے نہیں فاصلے ہوتے ہیں۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی مشکل ہوگی۔ کچھ لوگ اپنی بدزبانی کی وجہ سے کبھی ترقی نہیں کرتے۔ بیماریوں کی طرح کچھ لوگ بھی ناقابل علاج ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اللہ کے تقوی کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ یوں تو کرتا ہے انسان اللہ سے ہزار گلے شکوے، لیکن جب بیمار ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے صحت سے بڑھ کر نہیں ہے کوئی بھی نعمت۔ بھروسے بہت ٹوٹے ہیں لیکن بھروسے کی عادت نہیں ٹوٹی۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ شیطان، لیکن اپنے اعمال کے ذریعے فرشتے سے بھی بہتر ہو سکتا ہے اور شیطان سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ جو شخص زندگی کی سختیوں سے پرورش پاتا ہے وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا بلکہ خود زندگی کا استاد بن جاتا ہے۔ ایسی غریبی پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اور اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیانت دار سچا مسلمان تاجر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ زندگی میں سب کچھ حاصل نہیں ہوتا، کسی کا کاش اور کسی کا اگر رہ ہی جاتا ہے۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کس منزل تک جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ مت کرو۔ دنیا نصیحتوں سے بھری ہوئی ہے مگر عمل سے خالی ہے۔ رشتے زبان سے نہیں دل سے جیتے جاتے ہیں مگر اکثر زبان ہی سے ہار جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد کا کوڑا کرکٹ صاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائیں گے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جاتا ہے تو فیصلے نہیں فاصلے ہوتے ہیں۔ ایک شخص بن کر مت جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ ایک شخص تو مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بھلایا نہیں جاتا۔ تربیت کے بغیر تعلیم جہالت بڑھانے کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ غریبی بھی اللہ پاک کی دی ہوئی ایک انمول نعمت ہے جس میں انسان کو اپنے سچے رشتوں کی پہچان ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا بہترین کھانا وہ ہے جو تمہاری کمائی سے حاصل ہو اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی ہے۔ افسوس، ہم غلط کام کو غلط تو سمجھتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں۔ لوگوں نے سمجھایا وقت بدلتا ہے اور وقت نے سمجھایا لوگ بدلتے ہیں۔ ہنسی مذاق
دشمنی کی ابتدا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو خوبصورت شکل و صورت کے حامل نہ تھے، مگر نیک اعمال کی دولت نے ان کی خوبصورتی اور دلکشی میں اضافہ ہوا، یہاں تک کہ وہ ان کے چہروں پر ظاہر ہونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جو اپنے علم پر عمل کرے اور اپنے جائز مال کو محتاجوں پر خرچ کرے اور بے فائدہ گفتگو سے بچا رہے۔ انسان سب ہی خوبصورت ہیں، بس صرف غربت اور معاشرت ناانصافی ان کا چہرہ بدل دیتی ہے۔ قبرستان نوجوانوں سے بھرا جا رہا ہے اور لوگ سوچ رہے ہیں بڑھاپے میں توبہ کریں گے۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ نامحرم کبھی دوست نہیں ہوتا، یا تو وہ قبر کا سانپ ہوتا ہے یا جہنم کا انگار۔ نکاح سے پہلے محبت چاہے آب زمزم سے دھلی ہوئی ہو یا قرآن کی آیت سے دم کی گئی ہو، گمراہی ہی ہے، دھوکے ہیں، حرام ہے، بے حیائی ہے، بے سکونی ہے۔ بعض دفعہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے سوائے ذہنی سکون کے۔ کسی کا بھی انتظار نہ کرو کہ وہ آپ کو پھول پیش کریں گے، خود اپنا پھولوں کا باغ تعمیر کرو اور اپنی روح کی تسکین کا سامان خود پیدا کرو۔ جن راستوں پر چل کر رب کو کھویا تھا، ان راستوں کو چھوڑ کر رب کو پالیں۔ یقین جانیں اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ گنہگار شخص کی عاجزی عبادت گزار شخص کے غرور سے کہیں گنہگار بہتر ہے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت یہ سوچ کر کیا کرو کہ کل بروز محشر ان سے اپنے رب کا دیدار کرنا ہے۔ جب سکون کی کمی محسوس ہو تو اللہ کی طرف رجوع کر لیا کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ لگتے ہیں۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں ملتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو ضرور سزا دیں گے جو دنیا میں لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ کیا فائدہ اس ڈگری کا جو تمہیں تمہارے والدین کے حقوق اور فرائض نہ سمجھ سکے۔ تجربات حالات سے آتے ہیں، عمر سے نہیں۔ یا اللہ، تو رات کو جس طرح دن میں بدلتا ہے، اسی طرح ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، بیماریاں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرما، آمین۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہے۔ کچھ باتوں میں وضاحت ضروری ہوتی ہے، ورنہ اس وقت چپ رہنا رشتوں کو ہمیشہ کے لیے اپاہج بنا دیتا ہے۔ مان لیا دنیا بری ہے، سب جگہ دھوکہ ہے، پر آپ تو اچھے بنو، آپ کو کس نے روکا ہے؟ اکیلے ہونا اور اکیلے رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ لبوں پہ شکر اور دل میں صبر ہو تو ہر دکھ بھی رہتا ہے بے اثر۔ وقت ایک انمول خزانہ ہے جو ایک بار گزر جائے تو کبھی واپس نہیں آتا۔ غصے اور غلط فہمیوں سے ہی تعلق ٹوٹتے ہیں، ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے کہ آج سے ہمارے درمیان تعلق ختم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے رات میں سورہ یاسین پڑھی، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جو جھوٹ میں مصروف ہو جاتا ہے، اس کا سچ بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ ساری کی ساری چالاکیاں ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بے وقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اس سے دھوکے دے دیے۔ لیکن یاد رکھیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ
ہواؤں میں نہیں اڑ رہا ہے بلکہ فرشتے لکھ رہے ہیں اور پیارے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ وقت آنے پر کھلتے ہیں کردار سارے، پہلی نظر میں تو ہر کوئی وفادار لگتا ہے۔ ڈیلیٹ جتنے تیزی سے ہوتا ہے اتنی تیزی سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا، کیونکہ تخلیق میں وقت لگتا ہے، خاتمے میں نہیں، چاہے وہ کوئی ایپ ہو یا پھر رشتے۔ عقل مند آدمی اپنی آواز بلند نہیں کرتا بلکہ اپنی سوچ کا معیار بلند کرتا ہے۔ جیسے دھوپ میں جانے پر آپ کو آپ کا سایہ ملتا ہے، ٹھیک ویسے ہی محنت کرنے پر کامیابی ملتی ہے۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے۔ کڑوی زبان سے اپنا بھی پرایا ہو جاتا ہے۔ محبت وہ خوشبو ہے جو انسان کے کردار سے آتی ہے، الفاظ سے نہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ جس نے چار چیزوں کی حفاظت کر لی اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی: نگاہ، دل، زبان اور قدم۔ جو چیزیں تمہیں دوسروں میں پسند نہیں، پہلے اسے خود میں سے ختم کرو۔ زندگی اتنی مصروف بنا لیجئے کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ جہالت ایک بری سواری ہے، جو اس پر سوار ہوتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ وقت تمہیں بتا ہی دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور تم کیا سمجھتے تھے۔ انسان سمجھدار تب نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ انسان سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمے گر پڑیں تو اس پر لگے گرد غبار کو صاف کریں اور اسے کھا لیں۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا۔ تعلیم کی کمی کو تربیت پورا کر دے گی، لیکن تربیت کی کمی کو تعلیم کبھی بھی پورا نہیں کر سکتی، اس لیے تعلیم کے ساتھ تربیت پر بھی پورا دھیان دیا جائے۔ تین چیزیں پردہ چاہتی ہیں: ایک کھانا، دوسری دولت اور تیسری عورت۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، ستم اتنا ہی کرو جتنا سہ سکو۔ مخفی انداز میں اپنی ضرورتیں پوری کیا کرو، کیونکہ ہر خوشحال آدمی پر حسد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا خادم اس کا کھانا لائے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ساتھ بیٹھائے یا اسے تھوڑا سا کھانا دے دے۔ لوگ دیواروں کے کان سے تو ڈرتے ہیں مگر فرشتوں کے قلم سے نہیں ڈرتے۔ زندگی اس لیے حسین لگتی ہے کہ اس میں موت کا خوف شامل ہے۔ تین چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں: ایک عورت، دوسری دولت اور تیسری زمین۔ رشتے نبھانا ایک تالے سے سیکھنا چاہیے، وہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کبھی چابی نہیں بدلتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی تین بیٹیاں، تین بہنیں یا دو بیویاں یا دو بیٹیاں، دو بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے ساتھ ان کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ کا امیر ہونا یا غریب ہونا نہیں، باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ایمان کے کمال کی دلیل ہے۔ بچے کا پہلا مکتب ماں کی گود ہے۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ لوگوں نے سمجھایا وقت بدلتا ہے، اور وقت نے سمجھایا لوگ بدلتے ہیں۔ یہ مت سوچو کہ کب ملے گا، یہ سوچو کہ ضرور ملے گا۔
اگر بات چیت کے دوران آپ اطمینان کے ساتھ انتظار کرتے رہے تو لوگ بہت سے راز خود اگل دیتے ہیں۔ عقل مند سوچ کر بولتے ہیں اور بے وقوف بول کر سوچتے ہیں۔ مظلوم کو سب سے زیادہ تکلیف ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ ان لوگوں کی خاموشی سے ہوتی ہے جو سب کچھ دیکھ کر بھی خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے تو دل سے لائک کر دینا، شیئر کر دینا، اور جو میرے بھائی چینل پر نئے ہوں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے دن اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔